السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے قوم عاد کا واقعہ۔ شروع کرتے ہیں۔ قوم عاد ایک عرب قوم جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں زندگی گزارتی تھی۔ یہ عاد بن اوس کی اولاد تھے اور اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا ہے۔ اس قوم والوں کے جسم صحت مند تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس حضرت ہود کو بھیجا۔ اس قوم کے اکثر لوگوں نے حضرت ہود کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ قرآن کریم میں اس قوم کے رہنے کی جگہ احقاف کی ہی ہے۔ ترجمہ: قوم عاد کے بھائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو وادی اعراف میں ڈرایا تھا۔ احقاف کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو صحرا و ریگستان میں ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، اور قوم عاد کی سرزمین کو اس لیے احقاف کہتے تھے کیونکہ وہ اس طرح کی ریگستانی زمین تھی۔ مفسرین نے جزیرۃ العرب کے جنوب میں واقع زمین کو احقاف کہا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد آیات کے ذیل میں حضرت ہود اور قوم عاد کے درمیان کی گئی گفتگو کو نقل کیا ہے۔ قوم عاد کو خشک سالی کا سامنا ہوا اور کافی مدت تک بارش نہ ہوئی۔ حضرت ہود نے ان کو وعدہ دیا کہ اگر توبہ کریں گے تو خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حتیٰ کہ ان کی نعمات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے باوجود قوم عاد نے حضرت ہود کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ عاد کے لوگوں نے دور سے آسمان پر ایک بڑا بادل دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ بارش آنے والی ہے، حالانکہ یہ عذاب والا بادل تھا۔ آخر 7 دن اور 7 رات مسلسل قوم عاد پر عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام دوسرے مومنوں کے ہمراہ اپنی سرزمین کو ترک کر کے مکہ چلے گئے۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اس کی عبادت کرنے کا حکم دے۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار جندہ بن عمرو نے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کر دیں۔ آپ نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پھٹا اور صفات محسوسہ والی اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدع ابن دہر اور کدار بن صالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد دی۔ اور پھر حضرت صالح اس سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کوچیں کاٹی۔ حضرت صالح نے فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن اس کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ شکریہ۔